وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ایک، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس بلا لیا۔ فرشتے جب آئیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا چیز مانگے گا آپ سے؟ وہ ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے آئیں گے، آخری وقت ہوگا، تو فرشتے کیا کہیں گے آگے؟ اخرجو انفسکم۔ دیکھیے، اب اخرجو کے معنی نکالنا، نکالو۔ انفسکم، تمہارے نفس کے اندر جو چیز ہے نا وہ نکالو۔ کیا ہے انسان کے نفس میں؟ وہ روح ہے، وہ نکال دیے۔ اس کے بعد لاش، میت، یہ ہے فلسفہ اس کا۔ اتنی سی بات آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ قرآن اس کو کھول دیا ہے بالکل آسان لفظوں میں۔ اب اس کے بعد اس کے خلاف جتنی بھی باتیں وہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، وہ سمجھ میں آ رہا۔ وہ روح آتی، روح دھن لاتی، روح بن لاتی، وہ فلاں ہوتا، وہ خبر کے اندر یہ ہوتا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس ایک چکر چلتی، فرشتوں کو آ رہی، وہ آ رہی، وہ جوتوں کی آواز سننے قبرستان میں، وہ 40 قدم باتیں پڑھو، یہ سب باتیں نہیں ہے۔ اس کا تعلق قبرستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے عالم برزخ سے۔ عالم برزخ، اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے ذرا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی 4 زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 4۔ ایک وہ زندگیاں پیدا ہونے سے پہلے تھے، ہے نا؟ یاد ہے آپ کو؟ اللہ کیا بولے آپ کو؟ الستو بربکم قالوا بلا۔ ہر پیدا ہونے والا سے پہلے اللہ سے وہ عالم میں وہ عہد کر کے اللہ پوچھا ہم سے، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب گواہی دے دیے، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ ایک عالم تھا، ایک تو قرآن میں جس کا ذکر ہے سورہ اعراف، وہ ایک عالم تھا۔ ایک دوسرا عالم، پھر یہ دنیا میں آئے، ہم ماں کی پیٹ سے آئے، پھر ہم مر رہے ہیں، انتقال ہمارا ہو رہا ہے، تو پھر ایک عالم ہے، وہ عالم برزخ۔ اس عالم میں ہم جا رہے ہیں پورے۔ اور یہ عالم برزخ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی قیامت تک انسان مرنے والے ہیں، تو ان کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ رکھا ہے۔ کہاں پہ؟ عالم برزخ میں ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہے؟ قرآن اس کی تفصیل نہیں دیا، ایمان لا لینا ہے آپ کو، صرف بحث نہیں کرنا ہے۔ بحث کرے تو گمراہ ہو جاتے ہیں آپ، کیونکہ وہ عالم ایسا ہے جس سے نہ تو اس میں بدلے کا معاملہ ہے تو عمل کا ہے۔ اس لیے ایمان لا لو، ایک ہے وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اور وہ عالم کب تک رہے گا؟ قیامت والے دن تک وہ عالم رہے گا۔ اور جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے، تو سارے انسانوں کی ارواح ان کے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ یہ 4 ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ڈکلیئر۔ اب جتنے بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اب عالم برزخ میں ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان صرف ہماری عبرت کے لیے رکھا ہے، یاد دہانی کے لیے رکھا ہے۔ آنکھوں کے سامنے تم دفنا کے آ رہے ہیں، تم کو اپنی موت یاد کرنے کے لیے ہے وہاں پہ۔ آپ قصہ یہ ہے اصل میں۔ تو بات چل پڑی تھی یہاں پہ اصل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، ہر نفس کو غذا، نفس کو لذتیں کون اٹھاتا ہے؟ نفس اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے، اس کا روزانہ جائزہ لیتا رہے ہر انسان۔ ما قدمت لغد ولتنظر، تنظر کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ایک تو آتے ہیں نظارہ، نظارے کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا ہے آپ سامنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اللہ بول رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو، نظارہ تمہارے اعمال کا نظارہ تم خود دیکھو، دیکھو اپنے اعمال کو دیکھو، تم خود دیکھو، اور یہ دیکھو کہ تم جو اعمال کر رہے ہو ذرا دیکھ تو لو کہ وہ جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں جا کے۔
روز تمہارے اعمال جا کے جمع ہو رہے ہیں. وہ ایک حدیث آتی ہے کہ انسان کے آجو باجو جو فرشتے ہیں، قرآن میں بھی ہے نا، کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے معزز فرشتے. تو یہ دو فرشتے ہیں، اور اس میں بات آتی ہے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بعد عصر تک، اس کے بعد پھر عصر تک تبدیل ہوتے رہتے. رات کے دن کی الگ. اب انہوں رات صبح سے عصر تک ہیں وہ لوگ، رات عصر سے پھر اس کے بعد میں اب وہ رپورٹ بنا کے بھیج دیے. پھر یہ رپورٹ، یعنی روزانہ یہ جو معاملہ ہے کوریئر ہو رہا ہے، یہ ٹپا ڈاک جا رہا ہے. ہمارے اعمال روز جمع ہو رہے ہیں وہاں جا کے. اللہ بولے دیکھو تمہارے اعمال روز آ رہے ہیں، تم ذرا تنظر نفسن، اپنے آنے والے اعمال کو روزانہ دیکھتے رہو، کیونکہ یہی اعمال کے تحت کل فیصلہ ہونے والا ہے تمہارا. یہی اعمال کے تحت تمہارا کل فیصلہ ہونے والا ہے نا. وہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، ایک آیت بڑی مشہور آیت ہے وہ سورہ زلزال کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کیا الفاظ کیا استعمال؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی اگر تمہارا عمل ہے، تم نے کیا ہے، تم دیکھو گے وہاں پہ آنے کے بعد تمہارے سامنے لا دیا جائے گا وہ عمل جو تم بھیجے تھے. تم تو نہیں آئے، لیکن تم بھیجتے رہو، آتے رہو، جمع ہو رہے ہیں یہاں پہ آ کے. شرًا یرا، اسی طرح تمہارے شر، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانی بھی وہ آ رہے ہیں یا جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آنے کے بعد تمہارے سامنے آ جائے گا وہ معاملہ. یہ کہہ رہا ہے قرآن، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.